بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیوکس کے سبجیکٹ میں آج یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے نظریہ یعنی آئیڈیالوجی کے حوالے سے بات کی تھی، اس کو ڈیفائن کیا تھا، اور آخر میں نے آپ کو کہا تھا اس کے بعد ہم نظریہ پاکستان کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، تو آج ہم وہی کرنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے نظریہ کو ڈیفائن کیا تھا کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، اور جو ڈیفینیشن ہم نے سمجھی پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ نظریہ جو ہے وہ ایک فکر ہے، اور فکر جب اجتماعی سوچ میں ڈھل جاتی ہے تو وہ ایک پروگرام یا منشور کہلاتی ہے۔ وہ پروگرام یا منشور وہ ایک فلسفیانہ بنیاد پہ اس کا ارتقا ہوتا ہے، تو وہ اجتماعی فکر جب ایک پروگرام میں ایک منشور میں ڈھل جاتی ہے اور ایک سوچ کو اجتماعی سوچ میں بدل دیتی ہے، وہ سوچ جو بہت سے لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے، تب وہ فکر، وہ فلسفہ، وہ اجتماعی سوچ، وہ منشور، وہ پروگرام نظریہ کہلاتا ہے، آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے نظریہ پاکستان۔ تو گویا ہمیں یہ جاننا ہے کہ نظریہ پاکستان کا جو فلسفہ ہے، جو فکر ہے، اس کی بنیادیں کہاں سے اٹھی ہیں، اس کا ارتقا کیسے ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جس فلسفہ حیات کی بنیاد پہ، زندگی گزارنے کے جس پروگرام کی بنیاد پہ ایوالو ہوا ہے، وہ ہے اسلام۔ وہ فکر، وہ فلسفہ، وہ پروگرام، وہ منشور، وہ لائے عمل، وہ ایک مذہب ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد جس فکر، جس فلسفے پہ رکھی گئی ہے، وہ اسلامی فکر ہے، اسلامی نظریہ ہے، اسلامی طرز حیات ہے۔ اور جب اسلامی نظریہ حیات کو ہم ایکویٹ کر سکتے ہیں نظریہ پاکستان کے ساتھ، کہ در حقیقت نظریہ پاکستان کی جڑیں اسلامی فکر و فلسفہ پہ استوار ہیں، اسلامی فلسفے میں موجود ہیں، لہذا اسلام کا جو نقطہ نظر ہے، اسلام کی جو فکر ہے، اسلام کا جو نظریہ ہے، وہی در حقیقت نظریہ پاکستان کی بنیاد بنتا ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ مترادف ہے لحاظ سے اسلامی نظریہ حیات کا۔ جب ہم پاکستان کے بننے کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو جب ہم مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے، اور ہم لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایک لمبے عرصہ تک برصغیر پاک و ہند پہ مسلمان سلاطین نے حکومت کی، مختلف ڈائنسٹیز جو ہے وہ یہاں پہ حکمران رہی، اور مسلمانوں کا جو یہاں پہ ایک رول تھا وہ ایک رولنگ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی سوچ جو اور فکر ہے وہ باقی معاشرے پہ حاوی تھی، غالب تھی۔ لیکن جب زوال آیا
مغلیہ سلطنت اور یہاں پہ انگریز جو ہے وہ ان کا جو تسلط ہے وہ قائم ہو گیا، وہ اقتدار پہ قابض ہو گئے، تو مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ چونکہ ان کی وہ پہلے والی حیثیت ہندوستان میں برصغیر میں باقی نہیں رہی، لہذا ان کا جو وجود ہے وہ اس کو ایک خطرہ لاحق ہے۔ اس کے بعد جو جمہوری تصورات یورپ سے جو آ رہے تھے، اب ان کی جو آتش ہے، اس کا جو گرمی ہے وہ ہندوستان تک بھی پہنچ رہی تھی، اور یہاں پہ مسلمانوں میں یہ بات محسوس کی جا رہی تھی کہ اگر یہ جدید جو جمہوریت ہے، جو مغربی جمہوریت ہے، اگر اس کا یہاں پہ نفاذ ہوا تو انگریز کے جانے کے بعد وہ ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے، اور ایک طرح سے جو اجتماعی جو طاقت ہے، جو رولنگ پاور ہے، جب وہ ہندوؤں کے پاس چلی جائے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ تو اس خوف نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس پہ مجبور کیا کہ وہ اسے سوچیں کہ آئندہ زندگی کرنے کے لیے ان کا لائے عمل، ان کا پروگرام کیا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے مختلف آراء جو ہے وہ مسلمان حلقوں میں موجود رہی، وہ ایک عرصے تک یہ سوچ ہے وہ رہی کہ ہمیں انڈیا کا حصہ رہتے ہوئے ایک آل انڈیا جو ہے وہ اکائی کے طور پہ رہے، اور یہاں پہ تمام جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو زندگی آزادی سے گزارنے کی اجازت ہو۔ تو ایسا اگر ہو جاتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار پائیں گے، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ سوچ جو ہے وہ اس کو خطرہ لاحق تھا، کیونکہ ہندوستان کے جو بڑی میجارٹی تھی، جو اکثریت عظیم اکثریت تھی ہندوؤں کی، وہ ہر بھی اس بات کے قائل نہ تھے کہ یہاں پہ کوئی اور جو ہے جو سوچ ہے، فکر ہے، جو مذہب ہے، اس کے ماننے والے، ان کو بھی زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے، یا ان کی بھی کچھ سے ہونی چاہیے ملکی افیئرز میں، ملک کے معاملات میں، یا معاشرتی اعتبار سے، تو اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب یہ بات مسلمانوں پہ واضح ہو گئی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت رہنمائی کر رہے تھے مسلمانوں کی، جس طرح کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال، اور اس سے پہلے علی برادران، تو ایسے لوگ کہ جو اجتماعی شعور جو ہے جس کے وہ نقیب تھے، تو ان لوگوں کے ہاں یہ سوچ آہستہ آہستہ ایوالو ہوتی چلی گئی کہ ایک ہی جو ہے وہ ملک کے اندر رہتے ہوئے ان کے جو حقوق ہیں وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے، وہ کبھی بھی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ آزادی سے نہیں گزار سکیں گے، کبھی بھی جو ان کے جو رائٹس ہیں وہ یہاں پہ سیکیور نہ ہو سکیں گے۔ تو تب یہ خیال ان کے دلوں میں جاگزی ہو گیا، ان کے دماغوں میں ان کی فکر اور فلسفے کا حصہ بنتا چلا گیا کہ اب انہیں جو ہے وہ ایک الگ ملک حاصل کرنا ہے، اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون سی فورس ہوگی، وہ کون سا نقطہ نظر ہوگا، وہ کون سا ضابطۂ حیات ہوگا جو ان کو ایک مشترکہ مقصد کی طرف ڈرائیو کرے گا۔ تو وہ ڈرائیونگ فورس، وہ فلسفہ، وہ فکر، اس کی جو جڑیں ہیں وہ انہیں اپنے مذہب اسلام میں پیوست ہوتی ہوئی دکھائی دی، لہذا انہوں نے اسلام کو ہی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنایا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اسلام کے فلسفے حیات پر ہے، کہ مسلمان جو ہیں وہ اس لیے ایک قوم ہے کہ وہ ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب ایک جو ضابطہ ہے اسلام کا زندگی گزارنے کا، اس سے وہ منسلک ہیں، اور وہ اپنی زندگیوں کو
اسلام کے سنت کے مطابق گورن ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا نظریہ پاکستان کی بنیاد جو ہے اس فلسفے پہ رکھی گئی ہے، جس اجتماعی فکر میں جہاں سے اس کا ارتقا ہوا ہے وہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، اسلام کا طرز حیات ہے یا اسلام کا نظریہ ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے وجود کے تحفظ کے لیے جس فکر اور جس پروگرام میں برصغیر کے مسلمانوں نے پناہ لی، وہ فکر، وہ فلسفہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ لہذا نظریہ پاکستان بالکل ایکویولنٹ ہے اسلامی نظریہ حیات۔ ابھی نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو لیڈنگ فگر ہے اس آل پاکستان موومنٹ کا، وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اب ان کی سوچ، ان کی فکر کیا ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے، اور یہ بہت زیادہ موضوع بحث رہتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی، وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ تو اب جیسا پاکستان وہ چاہتے تھے، ہم دیکھیں گے کہ ان کے ارشادات میں کس قسم کا پاکستان ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یہاں سے ان کے ارشادات آپ کی کتاب سے پڑھ کر سناؤں گا، اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ قائد اعظم کس طرح کے پاکستان کی بات کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی ایک مکمل قوم تسلیم کرتے ہوئے، اسلام کو ایک مکمل نظام تسلیم کرتے ہوئے اس طرح سے بات کی کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، کہ پاکستان قائد اعظم کے خیال میں آپ کی سوچ کے مطابق اسی دن بن گیا کہ جس دن جو ہندو جس فکر و فلسفے کا پیروکار تھا پہلا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے نئی سوچ کو، نئی فکر کو جب قبول کر لیا تو اسی دن ایک الگ قوم بن گئی تھی۔ کیونکہ اگر کسی نظریے کی بنیاد پہ کوئی قوم بنتی ہے، اس کا ارتقا ہوتا ہے، اسی دن ایک نئی قوم کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی اجلاس میں فرمایا، ہندو مت اور اسلام صرف مذاہب نہیں بلکہ دو جداگانہ سماجی نظام ہیں، اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم میں ڈھل پائیں گے۔ دونوں قوموں کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے، اور ہر دو تہذیبیں اپنی بنیاد جن افکار اور حقیقتوں پر رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے مکمل مختلف ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کو بنیاد بناتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک الگ قومیت کا تصور جو پہلے سے ہی مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر میں، اجتماعی سوچ میں بسا ہوا تھا، اس کو مزید تقویت بخشی۔ پھر 1941 میں قائد اعظم نے فرمایا، انڈیا کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھا، برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور موجودہ اختلافات ثقافتی، سماجی اور اقتصادی نوعیت پر اپنی اساس رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح کیا کہ مسلمان جس تہذیب کے وارث ہیں، وہ جس فکر اور فلسفہ حیات کی بنیاد پہ زندگی گزارتے ہیں، وہ مکمل طور پہ ہندوؤں سے مختلف ہے۔ لہذا وہ ایک الگ قوم ہے ہر اعتبار سے، اور وہ ایک مشترکہ جو قومیت ہے اس کا ڈیولپ ہونا دونوں کمیونٹی کے درمیان ناممکن ہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے 1943 میں کراچی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔
وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار کی گئی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح کے اس ارشاد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو وہ ایک الگ قوم سمجھتے تھے اور اس کی بنیاد جس فکر و فلسفہ کو سمجھتے تھے وہ فکر اور فلسفہ، وہ پروگرام، وہ منشور خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بار فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ تو جب ہم قائد اعظم کے ان ارشادات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ بات ہم پہ واضح ہوتی ہے کہ قائد اعظم ایک ایسا پاکستان چاہ رہے تھے جہاں پہ جو اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ اسلام ہے، جو اجتماعی سوچ ہوگی وہ اسلام کے ذریعہ اصولوں کے مطابق ہوگی، ان کے ساتھ الائن ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں سبھی دربار سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا، اسلام محض رسوم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں ہے، یہ ایک ضابط حیات ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے، تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال و اعمال اور سیاست و معاشیات میں اس کا عمل پیرا ہو سکے۔ اسلام میں سب انسان برابر ہے، صرف ایک خدا کا تصور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کی اساس ہے۔ ان ارشادات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات بہت واضح ہو کے، بہت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ قائد اعظم جس قسم کا پاکستان چاہتے تھے وہ پاکستان ایسا پاکستان تھا جہاں پہ اسلام کے جو اصول اور ضابطے ہیں، اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ ایک زندہ قوت کی حیثیت سے پاکستانی معاشرے میں موجود ہو۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ وہ ایک مذہبی ریاست نہیں چاہ رہے تھے، لیکن وہ ایک ایسی ریاست چاہ رہے تھے کہ جس میں جو زندگی گزارنے کے جو ضابطے ہیں، جو کرینے ہیں، وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس لیکچر کو سننے کے بعد اپنی کتاب سے پڑھنا ہے۔ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا۔ تو ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے، پہلے ہم نے کہا کہ نظریہ کیا ہے، پھر ہم نے نظریہ پاکستان کے اوپر بات کی، اور پھر ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نقطہ نظر ہے نظریہ کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے، یا اسلام کا جو رول ہو سکتا ہے اس مملکت کے اندر، اس کو انہوں نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا اور کسی طرح کا ابہام نہیں چھوڑا۔ لہٰذا ابھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ملک کو قائد اعظم کے ارشادات مطابق بنانے کے لیے پوری کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ تو اس فکر اور فلسفے کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ یہاں پہ ہمارے اس ٹاپک کا اختتام ہوتا ہے کہ قائد اعظم کا جو تعلق ہے، جس طرح سے آپ نے نظریہ پاکستان کو ڈیفائن کیا ہے، تو آپ نے یوٹیوب پہ ان لیکچرز کو سننا ہے اور پھر اپنی کتاب سے بھی ان کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے آپ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں گے، تو میں انشاءاللہ ان سوالات کے جواب آپ کو نیکسٹ لیکچر میں دے دوں گا۔